أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن مجید کے 13ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 تک کی تفسیر سنی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. چونکہ مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جنہیں تم اپنا بڑا مانتے ہو وہ تو بت پرستی سے اتنے دور تھے کہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی. تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اور جو میری نافرمانی کرے تو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ان کی قوم کے لیے ان کی شفقت جھلکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میری پیروی کرے وہ میرا آدمی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو معاف کر دینا اس کو. لیکن ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنی امت پر کتنے مہربان تھے. صحیح مسلم کی ایک حدیث سے اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت ابراہیم کی اسی دعا کو پڑھا کہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جو میری پیروی کرے وہ میرا آدمی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کر دے تو طاقتور حکمت والا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کہا کہ اذهب الی محمد فسلہ ما یبکیک. جاؤ محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو کیوں رو رہے ہو. حضرت جبریل آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو پوری بات بتائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہلوایا کہ یا محمد، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو یہ اللہ کے پیارے نبی کی شفقت تھی، اور یہاں حضرت ابراہیم کی شفقت ہے اپنی قوم کے لیے. اس کے بعد دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہاں پہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ آج بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دل بےتاب رہتے ہیں سرزمین مکہ میں جانے کے لیے. جو ایک بار گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے. اور وہ وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، دنیا کے تمام پھل بڑی آسانی سے وہاں دستیاب ہیں، اور موسم حج میں جب کہ بڑی کھپت ہوتی ہے اس وقت بھی پھلوں کی وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی برکت ہے. اس کے بعد فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے اوپر نہ زمین میں کچھ مخفی ہے نہ آسمان میں کچھ مخفی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق نوازے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. ایک دائی کو اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہونی چاہیے، بلکہ اس کی دعوت سب سے پہلے اس کے اہل و عیال کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کو ترجیح دینی چاہیے اپنے اہل و عیال کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے.
تو فرمایا کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بنا. ربنا وتقبل دعا، اور ہے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے جس دن حساب قائم ہوگا. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، جبکہ ان کا والد، ان کے باپ جو تھے آزر، وہ مشرک تھے. تو یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب ان کے اوپر واضح نہیں ہوا تھا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے. جب واضح ہو گیا انہوں نے برات کا اظہار کر لیا تھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کرتے ہیں. ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے. لا یرتد الیہم طرفہم، اور بدحواسی کا یہ حال ہوگا کہ لوگوں کی نگاہ خود ان کی طرف نہیں لوٹے گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل ہوا میں اڑے جا رہے ہوں گے. بدحواسی اور ڈر اور دہشت کا یہ عالم ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے نبی لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب ان کے پاس آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں قریب کے وقت کی مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی کہی کہ موت کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد کفار مہلت مانگیں گے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب موت آتی ہے تو اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس تیری ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور تمہارے پیچھے ایسی برزخ ہے جہاں تمہیں رہنا ہے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو وہی بات یہاں بھی کہی کہ کفار اور ظالم کہیں گے ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس کے پہلے تم قسم نہیں کھاتے تھے کہ تم کو زوال نہیں ہے، تم کو دنیا سے جانا نہیں ہے، آخرت قائم نہیں ہوگی؟ اس طریقے کی تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ لوگ بھرپور قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو زندہ نہیں کرے گا جو مر گئے. بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے بعد فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان ظالموں کے گھروں میں رہے بھی ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ہم نے ان ظالموں کا کیا انجام کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے مکر کا خوب علم ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا مکر ایسا ہے، ان کی چالیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، تو اللہ کو ایسا مت سمجھو کہ وہ اپنے رسولوں سے اپنا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ طاقتور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین کو زمین کے بجائے بدل دیا جائے گا، زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. والسماوات، اور آسمانوں کا بھی یہی حال ہوگا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جو ایک ہے اور غالب ہے، سب پر غالب ہے. تو زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، یعنی زمین کی پوری کیفیت، زمین کی پوری سچویشن بدل دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء افراء، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسی زمین پر ہوگا جو سفید ہوگی اور مٹیالی ہوگی. کقرصۃ نقی، میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. لیس فیہا معلم لاحد، اس میں کوئی نشان نہیں ہوگا. زمین پوری فلیٹ ہوگی، بالکل سپاٹ ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور مجرموں کو دیکھو گے اس دن کہ وہ زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے تارکول کے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو جہنم کی آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت،
تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے یہ قرآن ایک پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو سورہ ابراہیم یہیں پر مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 52 کے اوپر۔ آج کے درس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 35 سے لے کر کے 52 تک کی آیات کو دیکھا۔ اس میں ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت شفیق اور مہربان تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تو نہایت مہربان تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو بسایا مکہ میں، اس کا ایک سبب بیان کیا کہ یہاں پہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 چیزوں کی دعا کی تھی، کہ مکہ میں لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں اور ان کو پھلوں کی روزی ملے، اور دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ قیامت کے دن بدحواسی اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے دل بالکل خالی ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ قیامت کے دن کافر مہلت طلب کرے گا مگر اسے مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بڑے بڑے مکاروں کی مکاری کو اللہ جانتا ہے، اس کی تدبیر سب کے اوپر غالب ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن روئے زمین اپنی اصل حیت پر باقی نہیں رہے گی، اس کی پوری حیت اور اس کی حالت کو بدل دیا جائے گا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنمیوں کو آگ ہر طرف سے اپنی لپٹ میں لے لے گی، اور تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جس سے ان کو اور زیادہ گرمی محسوس ہوگی۔ اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔